السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین، عطا کن یا قطب الدین چشتی۔ جانشین شہ غریب نواز قطب الاقطاب حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی چشتی وشی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے آفس میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جو آپ یہ شخصیت دیکھ رہے ہیں، خانقاہ قطالیہ کولم پلی۔ کولم پلی ایک جگہ ہے ضلع نارائن پیٹ میں، حیدرآباد سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ وہیں پہ ایک بہت بڑا آستانہ ہے سلسلہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ کا، خانقاہ قطالیہ کے نام سے یہ بارگاہ جانی جاتی ہے۔ اسی بارگاہ کے ولی عہد حضرت سید احمد حسینی اشرفی آپ کے اسکرین پر ہیں، ساتھ ہی درگاہ مینجمنٹ کمیٹی کے جو ممبر ہیں جناب صوفی انوار صاحب، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ دونوں کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت یہ بتائیے گا کہ یہ جو بارگاہ ہے آپ کی، اس بارگاہ کو بھی فیض جو ملا ہے وہ غریب نواز کے بعد میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، پھر بابا فرید، پھر محبوب الہی اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بعد میں پھر آئین ہند اخی سراج، پھر مخدوم علاء الحق پنڈوی، پھر حضرت مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح سے یہ فیض سلسلہ بسلسلہ اور مختلف بزرگان دین سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کولم پلی تک پہنچا ہے۔ تو مخدوم پاک کے خلیفہ کون ہیں اور پھر یہ کولم پلی میں کس طرح سے سلسلہ پہنچا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سلسلہ چشتیہ جو کولم پلی کے سرزمین پر پہنچا ہے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ و رضوان کے خلیفہ حضرت سعد الدین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک گلبرگہ شریف تاریخی قلعہ بہمنی کے بالکل پاس میں آپ کا مزار مبارک ہے، اور آپ کے خلیفہ ہوئے حضرت عارف باللہ بن ضیاء الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے خلیفہ حضرت سید شاہ جلال الدین المعروف باچندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ گوگی شریف، جو ہمارے جد امجد ہیں۔ آپ کے خلیفہ ہوئے حضرت سید شاہ نور عالم حسینی علیہ رحمۃ الرضوان، جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور آپ کے بڑے صاحبزادے کے جو 5ویں نمبر پہ جو صاحبزادے ہیں سید شاہ احمد خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آستانہ کولم پلی ضلع نارائن پیٹ میں موجود ہے۔ وہاں تک یہ سلسلہ چشتیہ کا پھیلاؤ چلتا آ رہا ہے۔ الحمدللہ آج بھی فیض سلسلہ چشتیہ کا جاری و ساری ہے ماشاءاللہ۔ تو چونکہ ایک موقع پہ حضرت نے مجھے دعوت دی تھی اور میں کولم پلی گیا، تو کولم پلی میں جو خانقاہ ہے جس کے بارے میں ابھی ذکر کیا حضرت نے، بڑی عظیم بارگاہ ہے اور بڑی روحانی بارگاہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے بزرگان دین کے آستانے پہ رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں تو تسکین بھی ملتی ہے، سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ خانقاہ کی طرف سے بہت سارے ایسے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں جس کو جاننا چاہیے۔ آپ نے مجھے دعوت دی حضرت، سب سے پہلے تو اس کا بہت بہت شکریہ، اور آج آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ درگاہ مینجمنٹ کمیٹی کی جانب سے اور درگاہ میں بطور پی آر او اور بطور خطیب و امام ہونے کی حیثیت سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ تشریف لائے، اللہ پاک اس بارگاہ کا آپ کو فیض عطا فرمائے۔ تو آپ کی خانقاہ کی طرف سے ادارہ بھی چلایا جاتا ہے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آپ خدمات بیان کریں، کیونکہ خانقاہوں میں کہیں نہ کہیں ڈی ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو ایک خانقاہوں کا ماحول تھا، یا خانقاہوں کی وجہ سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا جو ایک سلسلہ تھا، وہ کہیں نہ کہیں اب مدھم پڑا ہے۔ آپ جیسے جو نوجوان ہیں، جو کچھ میں نے خانقاہ میں دیکھا آپ کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تبدیلیاں جہاں آپ کے والد محترم کی کوششوں کا نتیجہ ہے، تو وہیں آپ نے بھی بڑی کوششیں اس میں کی بھی ہیں۔ تو خانقاہ کی طرف سے کیا خدمات انجام دی جاتی ہیں؟ الحمدللہ خانقاہ کی جانب سے سن 1991 سے مدرسہ دارالعلوم اشرفیہ کے نام سے قائم کیا گیا، جس میں الحمدللہ کئی طلباء زیر تعلیم ہیں۔ الحمدللہ آج تک 80 طلباء نے وہاں سے حفظ تکمیل کیا ہے، اور کئی طلباء وہاں سے دینی تعلیم کو اور آگے حاصل کرنے کے لیے جامعہ نظامیہ جا کے فاضل کامل کی سند انہوں نے حاصل کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا ہم نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، اشرفیہ اپر پرائمری اسکول کے نام سے، الحمدللہ وہ بھی چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے خانقاہیں اور بارگاہیں قومی یکجہتی کا مرکز ہوتے ہیں، اسی ضمن میں الحمدللہ ہر سال عرس کے موقع پر بین مذہبی کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، جو الحمدللہ جس کو قائم کیے مکمل 25 سال ہو چکے ہیں، جس میں ہر مکاتب فکر کے لوگ، ہر قوم کے لوگ، ہر عقیدے کے لوگ، جیسے سادھو سنت جگت گرو، سیاسی قائدین، سب کو ایک ہی اسٹیج پہ جمع کر کے پیام انسانیت کے حوالے سے پروگرام کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس کی براہ راست نگرانی والد محترم مرشد محترم
حضرت سید شاہ جلال حسینی اشرفی جلالی صاحب سجادہ نشین بارگاہ خطالیہ کے زیر نگرانی الحمدللہ یہ تمام چیزیں چل رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بزرگان دین کی خانقاہ سے جو ہماری وابستگی ہے، چھوٹی سی ہماری کوشش ہے کہ جو بزرگان دین جو خدمت کیے ہیں اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری یہ دعا ہے کہ بزرگان دین کے نقش قدم پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص میں خانقاہ بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان کے مینیجنگ کمیٹی اور ہمارے مختار اشرف صاحب قبلہ کا بے انتہا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس ناچیز کو کچھ لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ یقیناً آپ بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں، جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا، اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ظاہر سی بات ہے بزرگوں کا کام ہوتا ہے بندوں کو خدا سے جوڑنا، تو ظاہر ہے ذکر و اذکار کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، محفل سما بھی خانقاہ میں ہوتی ہے، لیکن خانقاہ قطالیہ کولم پلی میں جو یہ سرو دھرم سمیلن کا پروگرام ہوتا ہے، یہ جو انٹرفیتھ ڈائلاگ کا پروگرام ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور باقی تمام ہی خانقاہوں کے لیے یہ بہت بڑا سندیش ہے۔ صوفیاء کرام نے بندوں کو خدا سے جوڑنے کا کام کیا اور بندوں کے آپسی رشتوں کو مضبوط کیا۔ بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے انہوں نے خانقاہ بنائی، لوگوں کو ذکر و اذکار پہ لگایا، مسجد بنائی تاکہ بندوں کا تعلق خدا سے مضبوط ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ ہر خانقاہ میں آپ کو لنگر خانہ ملے گا، اور دسترخوان پر دوست دشمن سبھی بیٹھتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ جب کھانا کھاتے ہیں تو تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ تو صوفیہ کی یہ اسٹریٹجی تھی بندوں کو بندوں سے جوڑنے کی، بزرگان دین نے یہ کام کیا۔ اب جب گیپ آ گیا تو غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، غلط فہمیاں پیدا ہوں گی تو دشمنیاں پیدا ہو گئیں، اب جب دشمنیاں پیدا ہو گئیں تو ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں ہے۔ تو صوفیاء کرام نے ہمیشہ آدمیت کو اور انسانیت کو، مانوتا کو جوڑنے کا کام کیا۔ آج بھارت ساری دنیا میں یونٹی ان ڈائیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، انیکتا میں ایکتا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انٹرنیشنلی بھارت کی جو پہچان ہے وہ کمپوزٹ کلچر ہے، وہ واسودیو کٹمبکم کی سنسکرتی کہی جاتی ہے۔ تو یہ جو سنسکرتی اور سبھیتا ہے، اس سنسکرتی کی بنیاد رکھنے والے اس ملک میں حضرت خواجہ غریب نواز ہیں۔ پھر اس سبھیتا اور سنسکرتی کو آگے بڑھایا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، پھر بابا فرید، پھر محبوب الہی، پھر خواجہ نصیر الدین، پھر بندہ نواز، اس طرح سے بہت سارے اولیاء اللہ ہیں۔ تو حضرت محبوب الہی کے بعد میں ایک سلسلہ یہ آئینہ ہند اخی سراج اور مخدوم علاؤلک منڈوی اور مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی سے ہوتے ہوئے یہ گلبرگہ شریف پہنچا، اور پھر گلبرگہ سے گوگی شریف، اور گوگی شریف سے مختلف بزرگوں سے ہوتے ہوئے یہ حضرت کی خانقاہ میں یعنی خانقاہ قطالیہ کولم پلی میں پہنچا ہے۔ تو یہ جو خدمت ہے سرو دھرم سمیلن کے حوالے سے اور تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک اسٹیج پر جمع کرنے کے حوالے سے، اور لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں جو ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے جو یہ کوشش ہے خانقاہ قطالیہ کی، میرا خیال ہے کہ ہندوستان کی ہر درگاہ کے لوگوں کو، جہاں محفل سما کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں ذکر و اذکار کی مجلس کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں نعت و مناقب اور تقاریر کی محفل کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہیں اس طرح کی مجلس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ مختلف تقاریب میں ایک تقریب یہ بھی ہونی چاہیے کہ جس تقریب میں اللہ کے سارے بندے اکٹھے ہوں اور ان بندوں تک خدا کا پیغام پہنچایا جائے اس ڈھنگ سے کہ حکمت عملی کے ساتھ اور پوری وزڈم کے ساتھ۔ بزرگان دین نے اسی طرح سے لوگوں کو بدلا ہے۔ میں پھر سے ایک مرتبہ حضرت سید احمد حسینی اشرفی صاحب کا استقبال بھی کرتا ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ خانقاہ سے جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں سب لوگوں کا بہت بہت استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔